علیہ السلام کے حال مرثیے کو چند منتخب شدہ پیش کریں سادت حاصل کروں 20 مرثیے کا آغاز ہے ایک دو ارشاد فرما دیجیے کہ سن لو بغور بات ہے سب کی بھلائی میں کہ جلدی کرے نہ کوئی بھی پرچم کشائی میں کہ کھلنے کو ہے علم کا پھریرا ترائی میں کہ ہے بس سمائی فوج پا ایسی لڑائی میں بھائی پرچم تھے جن کے پاس وہ گھبرا کے ہٹ گئے کہ پرچم تھے جن کے پاس وہ گھبرا کے ہٹ گئے اور روب عالم سے فوج کے جھنڈے لپٹ گئے کہ روب عالم سے پرچم تھے جن کے پاس وہ گھبرا کے ہٹ گئے ارے روب عالم سے فوج کے جھنڈے لپٹ گئے کہ جھنڈے ملاحظہ فرمائیے یہ مسئلہ بھی بھائی ہم لوگ یہاں کے لوگ اس سے ظاہر ہے بہت محظوظ ہوں گے کہ جھنڈے لپیٹ کر وہ چلے جانب عمر کہ جھنڈے لپیٹ کر وہ چلے جانب عمر کہ خیمے میں جا کے کہنے لگے بانیان شر ارے بیٹھے آپ بسوئی کچھ رنگ کی ہے خبر پہلا فرمائیے حضور کہ بیٹھے آپ بسوئی کچھ رنگ کی ہے خبر کہ شاید گھڑی وہ آ گئی جس کا تان کو ڈر ملاحظہ فرمائیے بیٹھ حاضر خدمت ہے کہتا ہے ہمارے ساتھ سے اسی کا سپاہی کہ شاید گھڑی وہ آ گئی جس کا تہم کو ڈر ارے قسمت میں شامیوں کی بڑا پھیر آ گیا کہ قسمت میں شامیوں کی بڑا پھیر آ گیا ارے ہرنوں کے جھنڈ گھاٹ پر تھے شیر آ گیا شیر آ گیا ہر بازوؤں میں اس کے ید اللہ کا اثر ہر بازوؤں میں اس کے ید اللہ کا اثر بھئی جا کر اکھاڑ لائے گا کوفے کے سارے در کہ جا کر اکھاڑ لائے گا کوفے کے سارے در ارے کر دے گا فوج شام کو کوفے میں در بدر مصرع حاضر خدمت اہل نظر تشریف فرمائے کہ کر دے گا فوج شام کو کوفے میں در بدر کہ قبضے ملے گا شام کو جا کر دم سحر کہ قبضے ملے گا شام کو جا کر دم سحر ارے سولی چڑھا کے شام میں شامی پلید کو کہ سولی چڑھا کے شام میں شامی پلید کو ارے پھینکے گا یہ فرات میں تخت یزید کو پھینکے گا یہ فرات میں تخت یزید کو اور سر کاٹ کر حسین کو ارسال ہوگا پھر حضور یزید کا سر کاٹ کر حسین کو ارسال ہوگا پھر تیروں سے جسم شبر کا غلبال ہوگا پھر ارے لشکر سپاہ شام کا پامال ہوگا پھر بھائی اہل زبان تشریف فرمائے مصرع حاضر خدمت ہے لشکر سپاہ شام کا پامال ہوگا پھر کہ سوچے ذرا یہ آپ کا کیا حال
کہ سوچے ذرا یہ آپ کا کیا حال ہوگا پھر کہ وعدوں میں اس یزید کے ہرگز پھنسے نہیں. کیا میرے ساتھ اس کا سپاہی کہ وعدوں میں اس یزید کے ہرگز پھنسے نہیں. ارے گندم میں رائے کی گھن کی طرح سے پسے نہیں. کہ گندم میں رائے کی گھن کی طرح سے پسے نہیں. اب ملاحظہ فرمائیے گا کیا کہتا ہے ہمارے ساتھ اس کے سوالات کے جواب میں کہ بولا یہ ابن سعد کہ کہتا ہے تو بجا. بولا یہ ابن سعد کہ کہتا ہے تو بجا کہ وہ ہے نہ اس کا باپ ہی تھا خول کا کھڑا. کہ وہ ہے نہ اس کا باپ ہی تھا خول کا کھڑا. ارے پھر بھی فقط یزید سے ہے رائے کا اثرا. باطل بھی اپنے پاس دلیل رکھتا ہے. کیا دلیل عمر ساتھ پیش کرتا ہے بنائیے گا کہ تاریخ میں درج ہے مسلم درج جانتی ہے پھر بھی فقط یزید سے ہے رائے کا آسرا. کہتا ہے ملون کہ ملک بہشت دور یہ سودا ہے نقد کا. کہ ملک بہشت دور یہ سودا ہے نقد کا. جنت کا شوق کہتا ہے ملون جنت کا شوق ڈر ہے نا دوزخ کی نار سے. چھٹا مصرع محاورہ ملاحظہ فرمائیے گا اہل نظر اہل زبان تشریف فرمائے کہ جنت کا شوق ڈر ہے نا دوزخ کی نار سے. ارے نو نقد اچھے ہوتے ہیں تیرا ادھار سے. یہ نو نقد اچھے ہوتے ہیں تیرا ادھار سے. کہ ناگا صدائی آئی کیوں فوج بد خسال. آمد جناب عباس علیہ السلام کہ ناگا صدائی آئی کیوں فوج بد خسال. ارے روح کیا ہماری راہ یہ لشکر کی ہے مجال. کہ چہرے اڑے ہیں خوف سے ہے جسم خستہ حال. چوتھا مصرع بیت حاضر خدمت ہے. فرماتے ہیں جناب عباس علیہ السلام کہ چہرے اڑے ہیں خوف سے ہے جسم خستہ حال. ارے وہ کیا لڑے جو خود سے ہوئے جاتے ہیں نڈھال. کہ وہ کیا لڑے جو خود سے ہوئے جاتے ہیں نڈھال. فرماتے ہیں کہ قبروں سے کیا نکال کے مردوں کو لائے ہیں. کہ قبروں سے کیا نکال کے مردوں کو لائے ہیں اور گیدڑ کے جھنڈ شیروں سے لڑنے کو آئے ہیں. گیدڑ کے جھنڈ شیروں سے لڑنے آئے ہیں. ملاحظہ فرمائیے یہ بات حاضر خدمت ہے. فرماتے جناب ملاحظہ فرمائیے کہ دریا پتھے جوان عرب روم و چین کے کہ دریا پتھے جوان عرب روم و چین کے. ارے قبضہ کیے تھے گھاٹ پا پیراؤ لعین کے. بیت امیر ہے حضور کہ قبضہ کیے تھے گھاٹ پا پیراؤ لعین کے. بولا جڑی کہ طور نہیں مسلمین کے. حضور چوتھا مصرع بیت بطور خاص حاضر خدمت ہے کہ بولا جلی یہ طور نہیں مسلمین کے. ارے پہلے نہیں کھایا حق علی تم نے چھین کے. بیت ملاحظہ فرمائیے گا بطور خاص کہ پہلے نہیں کھایا حق علی تم نے چھین کے. ارے یہ الخما ثقیفہ بنی ساعدہ نہیں. کہ یہ الخما ثقیفہ بنی ساعدہ نہیں اور دریا ہے یہ خلافت خود ساختہ نہیں.
چاہیے خلافت خود ساختہ نہیں. یہ بات ملاحظہ فرمائیے، بطور خاص حاضر خدمت ہے کہ سر پر رکھے تھے دھوپ کے مارے لئیس پر، کہ سر پر رکھے تھے دھوپ کے مارے لئیس پر. ارے چنگاریاں اڑاتا تھا نیزہ بھی فوج پر، چنگاریاں اڑاتا تھا نیزہ بھی فوج پر. ارے جل بھن کے مر رہے تھے سپاہی ادھر ادھر، کیا منظر ہے، کہ جل بھن کے مر رہے تھے. لیکن جلنا بھننا بیت کا اہتمام ہو رہا ہے، اہل نظر تشریف فرمائے کہ جل بھن کے مر رہے تھے سپاہی ادھر ادھر. حضور بے وقت ایک نیزے میں 10 اہل شر. ارے کہ بے وقت ایک نیزے میں 10 اہل شر. حضور ایک درد بے اما تھا لعینوں کی چیخ میں. چھٹا نسا بتائے خاص کہ ایک درد بے اما تھا لعینوں کی چیخ میں. لیکن چھٹے مصرع کے لیے میں پھر سے مصرع دہرائے دیتا ہوں کہ سر پر رکھے تھے دھوپ کے مارے لئی سے پر چنگاریاں ہوا تھا نیزہ فوج پر جل بھن کے مر رہے تھے سپاہی ادھر ادھر. کہ بے وقت ایک نیزے میں 10 اہل شر. کہ ایک درد بے اما تھا لعینوں کی چیخ میں. حضور جیسے کوئی پلو لے کبابوں کو سیخ میں. کہ جیسے کوئی پلو لے کہ بے بس ایک نیزے میں 10 اہل شر. ایک درد بے اما تھا لعینوں کی چیخ میں، جیسے کوئی پلو لے کبابوں کو سیخ میں. اب دیکھیں اسی ذہن میں یہ 10 کے 10 نیزے میں پیوست ہے. حاضر خدمت ہے کہ نیزے سمیت پھینکا جو ان کو اچھال کے، کہ نیزے سمیت پھینکا جو ان کو اچھال کے. بھائی فوجوں نے دیکھا خود سے سر کو نکال کے، کہ فوجوں نے دیکھا خود سے سر کو نکال کے. پھر مثل حاضر خدمت ہے کہ سردار یہ پکارے، سردار یہ پکارے کہ سر کو سنبھال کے، کہ سردار یہ پکارے کہ سر کو سنبھال کے. ارے آ کر گرے زمین پر کشتے وبال کے. ملاحظہ فرمائیے گا کہ یہ 10 کے 10 بھی نیزے میں پیوست ہے اور نیزہ زمین میں پیوست ہے. اب منظر ملاحظہ فرمائیے کیا ملعونوں کا حشر ہوا کہ آ کر گرے زمین پر کشتے وبال کے. حضور مرتے ہی تھے نہ جیتے تھے لیکن سسکتے تھے. کیا کیفیت تھی ملعونوں کی، ملاحظہ فرمائیے کہ مرتے ہی تھے نہ جیتے تھے لیکن سسکتے تھے. بھئی خود اپنی موت آنے کے راستے کو تکتے تھے. کہ خود اپنی موت آنے کے راستے کو تکتے تھے. درود ارشاد فرمائے محمد کہ نیزہ اٹھا کے پھر بڑھے. حضور ملاحظہ فرمائیے کہ نیزہ اٹھا کے پھر بڑھے. عباس نامور مصرع حاضر خدمت اہل نظام تشریف فرمائے اہل باللہ کہ نیزہ اٹھا کے پھر بڑھے. عباس نامور ارے گھونگھٹ بنا کے ڈھال کو بھاگی سپاہ شر. کہ گھونگھٹ بنا کے ڈھال کو بھاگی سپاہ شر. مثل حاضر خدمت ہے کہ نیزے نے بڑھ کے کر لیا ان کے دلوں میں گھر. کہ نیزے نے بڑھ کے کر لیا ان کے دلوں میں گھر. کہ گھٹ گھٹ کے روحیں کرنے لگی زندگی بسر. بیت حاضر خدمت ہے
کہ گھٹ گھٹ کے روحیں کرنے لگی. زندگی بسر کہ آغوش زندگی سے وہ سوئے اجل گئیں. اللہ کہ آغوش زندگی سے وہ سوئے اجل گئیں. حضور انگلی پکڑ کے نیزے کی روحیں نکل گئیں. انگلی پکڑ کے نیزے کی روحیں نکل گئیں. حضور ملاحظہ فرمائیے یہ بندی حاضر خدمت ہے کہ مارا ہے تیرے تیز نے بھی کاٹ چھاٹ کر. مارا ہے تیرے تیز نے بھی کاٹ چھاٹ کر. بھئی نکلی ہے ان کے منہ سے زبانوں کو کاٹ کر. بھئی مثال ملاحظہ فرمائیے کن کے منہ سے کہ نکلی ہے ان کے منہ سے زبانوں کو کاٹ کر. ارے آئے تھے جو یزید کے تلوں کو چاٹ کر. کیا آئے تھے جو یزید کے تلوں کو چاٹ کر. اور بیعت کے یہ سوال پا کہتی تھی ڈانٹ کر. کیا کہتی کلمہ کہ بیعت کے یہ سوال پا کہتی تھی ڈانٹ کر کہ اب یہ سوال پھر نہ اٹھے کائنات میں. کہ اب یہ سوال پھر نہ اٹھے کائنات میں. ارے بیعت کی لاش ڈوب گئی ہے فرات میں. بیعت کی لاش ڈوب گئی ہے فرات میں. ملاحظہ فرمائیے بس پرچہ دھیرے دھیرے اپنی منزلیں طے کر رہا ہے. تلوار کہہ لیے اسی سلسلے کا دوسرا بات ملاحظہ فرمائیے تلوار کہہ لیے لشکر یزیدی سے کہ آخر کائنات کہاں اور کہاں یزید. کہ آخر کائنات کہاں اور کہاں یزید. کہ وہ بھی غلام زادہ ہے تم بھی ہو ذر خلیل. کہ وہ بھی غلام زادہ تم بھی ہو ذر خلیل. پہ مصباح ملاحظہ فرمائیے گا بتا رہا کہ وہ بھی غلام زادہ ہے تم بھی ہو ذر خلیل. ارے ہوتے ہیں اس کے جیسوں کے تم جیسے ہی مرید. کہ ہوتے ہیں اس کے جیسوں کے تم جیسے ہی مرید. ایک چوتھا مصب ہے کہ صفین کی لڑائی کے تم بھی ہو چشمدید. حضور بیت بطور خاص شاید کچھ منفرد ہو بلا فرمائیے تشریف فرمائے کہ صفین کی لڑائی کے تم بھی ہو چشمدید. ارے گونجے گی شامیوں کی صدا ایک بار پھر. کوئی بطور خاص چھٹا مسئلہ کہ گونجے گی شامیوں کی صدا ایک بار پھر. ارے کیا بھیج دی خدا نے نئی ذوالفقار پھر. کیا بھیج دی گونجے گی شامیوں کی صدا ایک بار پھر. ارے کیا بھیج دی خدا نے نئی ذوالفقار پھر. دریا کے اس طرف یہ آداب گفتگو ملاحظہ فرمائیے چونکہ اس طرف ہے نا کہ دریا کے اس طرف یہ آداب گفتگو کہ کرنا ہے اس جری کے لہو سے ہمیں وضو. ملاحظہ فرمائیے گا اس کے بعد کا مصرع کہ کرنا ہے اس جری کے لہو سے ہمیں وضو. بھئی باتیں یہ تھیں کیا گئے باسو ورو. کہ باتیں یہ تھیں کیا گئے عباس روبرو. حضور دہشت کے مارے جسم کا جمنے لگا لہو. کہ دہشت کے مارے جسم کا جمنے لگا لہو. حضور
نزدیک موت آ گئی آنکھیں پلٹ گئی کیا کیفیت تعلیم ملونوں پر کہ نزدیک موت آ گئی آنکھیں پلٹ گئی ارے قیچی کی جیسی تیزوں زبانیں وہ کٹ گئی وہ خوف تھا کہ وقت کے بھی پاؤں تھم گئے بہت اچھا بھائی واہ واہ بھی پاؤں تھم گئے کہ وہ خوف تھا کہ وقت کے بھی پاؤں تھم گئے ارے جن کو وغا کا جوش تھا ڈر کر سہم گئے ایک مصرع ملاحظہ فرمائیے اگلا جن کو وغا کا جوش تھا ڈر کر سہم گئے حضور جو سنگ دل تھے ملاحظہ فرمائیے کہ جو سنگ دل تھے مثل وہ پتھر کے جم گئے جو سنگ دل تھے مثل وہ پتھر کے جم گئے کہ بادل چھٹے سپاہ کے ابرے ستم گئے کہ ایسی فضا میں مارد بدبخت آ گیا ایک چھٹا نصہ بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا بطور خاص ہوئی کہ ایسی فضا میں مارد بدبخت آ گیا کہ احمق تھا بے شعور تھا بے وقت آ گیا کہ احمق تھا بے شعور تھا بے وقت آ گیا اب ایک ملاحظہ فرمائیے گا چونکہ تاریخ میں مالک بن سدیف کا جو سراپا ہے وہ اس طرح لکھا ہوا ہے کہ وہ بڑا قوی ہے کل بڑے تنو توش کا تھا اور اس بات پر اس کو بڑا غرہ بھی تھا اسی بات سے استفادہ کرتے ہوئے بند حاضر خدمت ہے ملاحظہ فرمائیے گا کہ اپنے بدن پر پھول کے کہنے لگا لئیں کہ اپنے بدن پر پھول کے کہنے لگا لئیں کہ مجھ سا قوی سپاہ یزیدی میں ہے نہیں میرے قدم کے بار سے تھک جاتی ہے زمین اور ملتے ہیں دیو بھی آ کے میرے پاؤں پر زمین کہتا ہے ملون ملاحظہ فرمائیے گا کہ ملتے ہیں دیو بھی آ کے میرے پاؤں پر زمین کہ ہاتھی کے جیسے پیر ہیں حضور کہتا ہے ملون کہ ہاتھی کے جیسے پیر ہیں گینڈے سا جسم ہے ہاتھی کے جیسے پیر ہیں گینڈے سا جسم ہے کہ مارد بن سدیف ہمارا ہی اسم ہے اب ملاحظہ فرمائیے جناب باز علیہ السلام اس ملعون کو آئینہ دکھا کہ مارد بن سدیف ہمارا ہی اسم ہے کہ ڈالی جو اس لعین پر غازی نے ایک نظر بتا غازی کہ ڈالی جو اس لعین پر غازی نے ایک نظر یہ ہلکا سا مسکرا کے یہ بولے او بے خبر ہلکا سا مسکرا کے یہ بولے او بے خبر ارے ہاتھی سے پیر کیوں ہیں قافیہ ملاحظہ فرمائیے گا کہ ہاتھی سے پیر کیوں ہے تو سمجھا نہیں یہ خر ہاتھی سے پیر کیوں ہے تو سمجھا نہیں یہ خر ارے ہے تجھ پا فیل پاؤ کے یہ لوگ کا اثر کیا ہے تجھ پا فیل پاؤ کے یہ لوگ کا اصل میں بیت ملاحظہ فرمائیے گا تلمی ہے بیت میں یہ ہے تجھ پا فیل پاؤ کے یہ لوگ کا اثر میں حاضر خدمت بیت کہ تو فوج ابرہا کے ہے گر فیل کی طرح کہ تو فوج ابرہا کے ہے گر فیل کی طرح ارے نیزہ پڑے گا سنگ ابابیل کی طرح کہ نیزہ پڑے گا سنگ ابابیل کی طرح ایک درود شاہ فرما دے محمد وہی اہل نظر تشریف فرمائے شعراء تشریف فرمائے بند حاضر خدمت ہے رعایت ملاحظہ فرمائیے گا اس بند میں کھانے پینے کی اشیاء کا ذو معنی انداز سے ذکر کیا گیا ہے
یا محاوروں کی شکل میں ذکر کیا گیا. چونکہ لشکر یزید نے اپنے لشکر میں کئی ممالک کے سپاہیوں کو جمع کیا گیا، اسی بات سے بھی استفادہ کیا گیا. ملاحظہ فرمائیے بنا فرماتے جناب عباس علیہ السلام کہ آؤ نہیں یزیدی نمک کا اثر دکھا، کہ آؤ نہیں یزیدی نمک کا اثر دکھا کہ اپنی مدد کے واسطے تو مصریوں کو لا. کہ اپنی مدد کے واسطے تو مصریوں کو لا. مثال پہ ملاحظہ منظور کہ چینی جو تیغ زن ہے، کہ چینی جو تیغ زن ہے، تو چاہے انہیں بلا. کہ چینی جو تیغ زن ہے تو چاہے انہیں بلا، کہ تیری مدد، کہ چینی جو تیغ زن ہے تو چاہے انہیں بلا، کہ امداد کے لیے تیری کوئی نہیں رکا. بیت بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا، محاورہ نظم کیا گیا ہے، بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا، محاورہ نظم کیا گیا ہے کہ امداد کے لیے تیری کوئی نہیں رکا. ارے تجھ کو چنے کے جھاڑ پا چڑھوا کے چل دیے، کہ تجھ کو چنے کے جھاڑ پا چڑھوا کے چل دیے. مثلا حاضر خدمت ہے کہ کھانے کو جگ میں تجھے نیزے کے پھل دیے. ایک درود ارشاد فرما کہ لفظوں کی جب لین کیا کر چبھی انی، کہ لفظوں کی جب لین کیا کر چبھی انی، غصے سے بوکھلانے لگا مالک شقی، کہ گھوڑا اڑا کے بڑھنے لگا وہ سوے جری، کہ غازی نے رہوار کو جنبش نہ دی. یہ شاعری نہیں، بالکل تاریخی حقائق ہے. اسی طرح سے واقعہ یہ تاریخ میں درج ہے کہ مالک گھوڑا بڑھاتا ہوا جناب عباس علیہ السلام کی طرف آتا ہے، اور جناب عباس علیہ السلام نے کیا رد عمل ہوتا ہے. ملاحظہ فرمائیے کہ گھوڑا اڑا کے بڑھنے لگا وہ سوے جری، غازی نے رہوار کو جنبش ذرا نہ دی، ارے زانو پہ اپنے نیزے کو رکھ کر جمے رہے. بالکل اسی انداز سے تاریخ میں یہ واقعہ ہے کہ زانو پہ اپنے نیزے کو رکھ کر جمے رہے. ارے مرحب وہ بن رہا تھا، یہ حیدر بنے رہے. کہ مرحب وہ زانو پہ اپنے نیزے کو رکھ کر جمے رہے. ارے مرحب وہ بن رہا تھا، یہ حیدر بنے رہے. ایک درود ارشاد فرما محمد. چار بند فضائل کے بعد اور چند ہی بند 5-6 بند مسائل کے بعد ملاحظہ فرمائیے بطور خاص کہ ابھی تک مالک جناب عباس علیہ السلام کو دور سے دیکھ رہا، اب نزدیک آتا ہے کہ ڈالی نظر جڑی پر جو مالک نے آ کے پاس، کوئی بطور خاص 4 بند فضائل کے بعد کہ ڈالی نظر جڑی پر جو مالک نے آ کے پاس، ارے دیکھے جو کربلا میں علی اڑ گئے حواس. کہ دیکھے جو کربلا میں علی اڑ گئے حواس. ایک مصرع ملاحظہ فرمائیے بطور خاص کہ دیکھے جو کربلا میں علی اڑ گئے حواس. ارے باقی تھی امر آس کی سیرت سے اس کو آس، کہ باقی تھی امر آس کی. کون سی سیرت؟ صفین کے موقع پر. آپ اسے بہتر جانتے ہیں، وہ جو اس کا ہرکنڈا تھا، جان بچانے کا امر آس تھا. ملاحظہ فرمائیے کہ باقی تھی امر آس کی سیرت سے اس کو آس. سوچا کہ بھاگوں پھینک کے اس کی طرح لباس، کہ سوچا کہ بھاگوں پھینک کے اس کی طرح لباس. دیکھیے ہر تدبیر ہر جگہ کام نہیں آتی ہے.
اس کی تدبیر الٹ گئی. کس طرح سے ملاحظہ فرمائیے گا کہ سوچا کہ بھاگوں پھینک کے اس کی طرح لباس ارے دامن نے اڑ کے گھوڑے کی آنکھوں کو ڈھک دیا. کیا کہنے واہ واہ کہ دامن نے اڑ کے گھوڑے کی آنکھوں کو ڈھک دیا. ارے اس بے حیا کو اس کے فرس نے پٹک دیا. اس بے حیا کو اس کے فرس نے پٹک دیا. ارے ماضی موزی گرا زمین پر نیزہ بھی چھن گیا. 3 بند فضائل کے بعد کہ موزی گرا زمین پر نیزہ بھی چھن گیا. کہ میدان سے رینگتے ہوئے جاتا تھا بے حیا. کہ کوشش میں تھا فرار کی لیکن نہ کر سکا. 14 میں 100 بیت بدل خاص کہ کوشش میں تھا فرار کی لیکن نہ کر سکا. کہ غازی نے اس کو بال پکڑ کر گھما دیا. کہ غازی نے اس کو بال پکڑ کر گھما دیا. حضور مثل سیاہ مرغ ملاحظہ فرمائیے حضور کہ مثل سیاہ مرغ اچھالا ہے مار کر. حضور کیا بات میں بتا رہا کہ مثل سیاہ مرغ اچھالا ہے مار کر ارے پھینکا ہے شے کی جوتی کا صدقہ اتار کر. کہ پھینکا ہے شے کی جوتی کا صدقہ اتار کر. ارے مالد کے قتل ہونے کا ایسا ہوا اثر. کہ مالد کے قتل ہونے کا ایسا ہوا اثر. لشکر تھا سر سے پاؤں پسینے میں تر متر. ملاحظہ فرمائیے بطور خاص 2 بند فضائل کے بعد میں کہ لشکر تھا سر سے پاؤں پسینے میں تر متر. ہے آڑ میں قناتوں کی سہما ہوا عمر. کہ ہے آڑ میں قناتوں کی سہما ہوا عمر. بھئی ایسا چھپا ہے شمر کیا آتا نہیں نظر. بیت بطور خاص اہل نظر تشریف فرمائے حاضر خدمت ہے. یزید کی دادی ہندہ جس کے اشعار جنگ احد کے موقع پر موجود ہے جس کا نفس مضمون یہ ہے کہ ہم صبح کے ستاروں کی بیٹیاں ہیں. اس سے استفادہ کرتے ہوئے بیت حاضر خدمت ہے بطور خاص حضور ملاحظہ فرمائیے کہ ایسا چھپا ہے شمر کہ آتا نہیں نظر. ارے ہندا کی آن کے وہ سہارے کہاں گئے. کہ ہندا کی آن کے وہ سہارے کہاں گئے. ارے تاروں کی بیٹیوں کے ستارے. کہ بھاگے ہیں منہ کو موڑ کے نالائیں چھوڑ کے. کہ بھاگے ہیں منہ کو موڑ کے نالائیں چھوڑ کے. کہ تلواریں پھینک پھینک کے ہاتھوں کو جوڑ کے اور کہتے تھے آئے کیوں یہاں قسمت کو پھوڑ کے. اور پھینکا ہے خود نشانوں کو ہاتھوں سے توڑ کے. کوئی بیت ملاحظہ فرمائیے بطور خاص کہ پھینکا ہے خود نشانوں کو ہاتھوں سے توڑ کے. کہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی جھنڈوں سے وہی اختتام ہے. ملاحظہ فرمائیے فضائل کی بات کا کہ پھینکا ہے خود نشانوں کو میدان میں توڑ کے. جھنڈے جھنڈے سپاہ شام کے بکھرے یوں رنگ ہیں. کوئی ملاحظہ فرمائیے گا کہ جھنڈے سپاہ شام کے بکھرے یوں رنگ میں ہیں. معلوم ہو رہا ہے کہ مردے کفن میں آئے. بند مسائل کے بعد میں کہ دریا وجود فوز جب پاک ہو گیا
ٹاپوں سے الخما کا جگر چاک ہو گیا اور گھوڑا جلی کا اور بھی بے باک ہو گیا. مسخط سپاہ شام کا سب خاک ہو گیا کہ قبضے میں گھاٹ لے لیا, مشکیزہ بھر لیا, اور غازی نے جو زبان سے کہا تھا وہ کر دیا کہ دریا سے مصرع ملاحظہ فرمائیے گا, اہل لذت تشریف فرمائے کہ دریا سے مثل آب جو نکلا وہ مہتاب, کہ دریا سے مثل آب جو نکلا وہ مہتاب. منظر یہ دیکھ کے ہوا فوجوں کو اضطراب, الجھن کے مارے شرم ہوا ماہی بیاب, کہ آنے لگے شکست کے دن میں ہی اس کو خواب. کہتا ملون بس میں منزل پہ آ گیا کہ بولا کہ اس دلیر سے یوں لڑ نہ پائیں گے, اور دھوکے سے کاٹو ہاتھ تو قابو میں آئیں گے. کل 5 بن مجلس تمام ہے, ملاحظہ فرمائیے کہ دھوکے سے کاٹو ہاتھ تو قابو میں آئیں گے. کہ سننا یہ تھا کہ ٹوٹ پڑی فوج بے وقار, ارے ایک ساتھ سنسنا کے چلے 10,000 کہ نیزے ادھر ادھر سے برستے جب بے شمار, اور تلوار لے کے گھاٹ میں بیٹھا تھا بچیار, کہ دھوکے سے اس نے وار کیا اور ہٹ گیا. ارے غل پڑ گیا کہ دست علمدار کٹ گیا, کہ غل پڑ گیا کہ دست علمدار کٹ گیا. ارے جلدی سے تھاما مشک و علم بائیں ہاتھ سے, کیا تدبیر کی جناب عباس علیہ السلام نے, کہ جلدی سے تھاما مشک و علم بائیں ہاتھ سے. ارے افسوس پھر سے ظلم سہا دست پاک نے, کہ نکلی ہے تیغ دوسرے بازو کو کاٹ کے, اور اس پر ستم کے تانے بھی ظالم تھے مارتے, کہ کہتے تھے مسکرا کے اے شیر خدا کے شیر, اور بے ہاتھ ہم سے لڑو تو مانیں گے ہوگے شیر. اللہ فرمائیے گا دیکھیے یہ شاعری تاریخی حقائق ہے. جب جناب عباس علیہ السلام کے دونوں بازو شہید ہو گئے, ایک مرتبہ لشکر یزیدی نے طنز کرنا شروع کیا کہ اب آپ ہم سے جنگ کیجیے. تو ایک مرتبہ تاریخ گواہ ہے کہ جناب عباس علیہ السلام نے ایسا حملہ کیا کہ بہت ساروں کو بے دست واصل جہنم کر دیا, جس کی تعداد تاریخ میں درج ہے, جو آگے ملاحظہ فرمائیے گا کہ بے ہاتھ ہم سے لڑو تو مانیں گے ہوگے شیر, کہ شانوں سے خون روا تھا پر کھوئے نہ تھے حواس. اس ملعون شمر نے کہا تھا کہ بازوؤں کو کاٹ لیے, ہاتھوں کو کاٹ لیے تو قابو میں آ جائیں گے. کہا جناب عباس علیہ السلام کہا 3 مطلب استعمال میں ملاحظہ فرمائیے گا کہ شانوں سے خون روا تھا پر کھوئے نہ تھے حواس. ارے بے ساختہ جھپٹ پڑا شبیر کی اساس, ارے بے دست مار ڈالے شقی 350, اور چلایا شمر جاؤ نہ باز کی یوں پاس. کہتا ہے ملون کہ سب مل کے تیر دور سے برساؤ شیر پر, اور پہلے نشانہ مشق لو پھر دلیر بھر. آخری 2 مجلس تمام میں ملاحظہ فرمائیے گا کہ ناگاہ جو تیر آ کے لگا ایک مشق پر, کہ پانی بہا دو شیر کا خون ہو گیا جگر, کہ غازی کی مشق گر گئی دانتوں سے چھوٹ کر, اور چھلنی تھا جسم تیروں سے تھے خون میں تر. ملاحظہ فرمائیے گا کہ چھلنی کا جسم تیروں سے تھے خون میں تر, کہ ہائے ہائے
ہائے ہائے کوئی جو گرد کرا ایک لگا گیا. کیا ہوا ملاحظہ فرمائیے گا کہ ہائے ہائے کوئی جو گردے کرا ایک لگا گیا. ارے دو ہو کے سر دلیر کا کاندھے پہ آ گیا. کہ دو ہو کے سر دلیر کا کاندھے پہ آ گیا. آخری بندوں مجلس تمام. ارے گرنے لگے وزین فرس سے زمین پر کہ بے دست تھا جو ہائے ید اللہ کا بسر. ارے پردور منہ کے بھلو گرا. مصرع نہیں مرسی آئے بلانا فرمائیے مجلس تمام کہ پردور منہ کے بھلو گرا. ہاشمی خبر ارے تیروں کے پھل نکل گئے چہرے کو چھید کر. کہ تیروں کے پھل نکل گئے چہرے کو چھید کر. اور دانتوں میں ابھی مشک کا تسمہ دبائے ہیں. اور چہرے پر زخم مشک بچانے میں کھائے ہیں. چہرے پر زخم مشک بچانے میں کھائے. الحمدللہ للقوم الظالمین وسيعلم الذين أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. بذنب خطائه